السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس آیت پہ کچھ نکتہ سنی کرنے سے پہلے ہم سبھی کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھ اللہ صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے مسجد اکٹھا فرمایا. اس حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کو حرمین شریفین کی زیادت حصول عطا فرمایا. تمام حمد و ثنا رب کائنات کے لیے. درود و سلام ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا اور یہ شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوا. اس مہینے کی بھی بہت فضیلت ہے. جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو حج کی تیاریاں شوال المکرم کے مہینے سے ہی شروع کر دیتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم حج کے مہینوں کو گنو. تو احادیث میں جو حج کے مہینے آئے وہ شوال المکرم ہے, ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ. یہ 3 مہینے ہیں جس میں حاجی لوگ تیاریاں کیا کرتے ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو ہمارے لیے روزے شوال المکرم میں رکھا گیا ہے 6 روزے, اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. شوال المکرم میں جو 6 روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں, تو فرض واجب نہیں ہے. اگر رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر سارا ثواب عطا فرمائے گا. اگر نہ رکھے تو کوئی کوشش کوئی معاوضہ نہ ہوگا اور نہ ہی گناہ ہوگا. اگر کوئی ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ 10 دیتا ہے, ایک کے بدلہ 10. تو رمضان مبارک کے مہینے میں ہم 30 روزے رکھتے ہیں. اگر ایک روزے کے اگر 10 نیکیاں ہم پکڑتے ہیں کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا بدلہ 10 دیتا ہے. تو 30 سے ہیں 300, یعنی پورے 300 دن, پورے 300 دن 10 مہینے. اب پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ادنیا یعنی دن 360 ہوتے ہیں. تو 30 روزے اگر ہم رکھیں گے اور اس کو گنا کریں گے تو پورے 300 بن گئے. اب بچ گئے 7. اب اگر کوئی شوال المکرم میں 6 روزے رکھیں گے تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 60 یعنی 2 مہینے کا دے گا. 6 دن 7. تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے 30 روزے رکھ کر رمضان مبارک کے مہینے میں اور پھر شوال المکرم میں 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. پورا سال سوچیے, پورا سال 360 دن. 30 دن وہ اور جو 6 روزے رکھیں گے 7 دن یہ 6 دن 7. تو پورے 60 روزے یہ
اور 360 روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم روزے رکھنے میں ہم سے کچھ بھول چوک رمضان مبارک کے مہینے میں لفزشیں ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 6 نفلی روزہ رکھ کر کے دے دیا کہ اگر اس میں چھوٹ کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی بیشی کو اس روزے کے صدقے سے اسے پورا فرما دیتا ہے۔ عوام میں ایک جاہلیت یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شوال المکرم کے مہینے میں نکاح نہ کرے، شادی بیاہ نہ کرے، یہ احادیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نکاح مجھ سے ہوئی وہ شوال المکرم کی مہینہ تھا اور رخصتی بھی شوال المکرم کے مہینے میں بھی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ بچیوں کی رخصتی شوال المکرم کے مہینے میں ہو، چونکہ یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ تو یہ جو عوام میں افواہ ہیں کہ شوال المکرم میں نکاح شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ خوشی محسوس ہوتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر کسی کا نکاح شوال المکرم میں یا رخصتی شوال المکرم میں ہوا کرتا تھا، اس لیے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس لیے کہ رمضان مبارک میں ہم اپنی نعمتوں کو لٹائیں، خدشہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا تمہاری نعمتوں کے بارے میں۔ کب سوال کرے گا؟ روز جزا، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے یہ چیزیں عطا فرمائی تو اسے تم نے کہاں خرچہ کیے، کس جگہ پہ انویسٹ کیے، ایک ایک کا حساب ہوگا۔ تو صرف ہم دولت کی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے جو ہے جسم کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت ہمیں جسم عطا فرمایا، صحیح سلامت ہاتھ ہے، صحیح سلامت پیر ہے، صحیح سلامت آنکھ ہے، صحیح سلامت کان ہے، صحیح سلامت زبان ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اور خود احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ زبان نہیں بولے گی۔ دنیا میں تو یہ زبان بول رہی ہے نا، لیکن قیامت کے دن یہ زبان نہیں بولے گی، زبان خاموش رہے گی، اور ہماری یہ جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ کان، یہاں تک کہ بال، یہ تمام رب کی بارگاہ میں بولے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے تماموں کو زبان عطا فرما دے گا، بولنے کی قوت عطا فرما دے گا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے خلاف بولے گی، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ زبان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ہماری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی اندھے سے پوچھو آنکھ کی اہمیت تو پتہ چلے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ یا غیر محرم کو دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، کارٹون دیکھنے کے لیے، یا پھر موبائل میں یعنی پکچر یا تصویر دیکھنے کے لیے؟ یا آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی؟ آپ غور و فکر خود کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ آنکھ اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی ہے اور اس میں نور بھی دیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ تو کیا دیکھ سکیں؟ معلوم ہے حج کا زمانہ آ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا زمانہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حج کرنے کے لیے جاؤں۔ سب حاجی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، میں بھی تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ ہیں؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو نہیں ہے، ماں ہے۔
ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تم اس کی خدمت کرو تمہارے حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دے گا. اپنی ماں کی خدمت کرو. اور کسی نے محبت سے مسکرا کر اگر اپنے ماں باپ کو دیکھے مسکرا کر تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم حج کرتے ہیں تو یہ قبول ہو یا نہ ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسکرا کر محبت سے اپنی ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب دیتا ہے. تو جو اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے اسے حج کا ثواب ملتا ہے. یہ زبانیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ان تمام نعمتوں کو اچھی جگہ پہ لگا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام سے نواز دے گا. کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینے میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے. مسکرا کر دیکھو، کسی سے ملو تو مسکرا کر دیکھو. یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. پوچھو کسی گونگے سے جو زبان تو ہے لیکن بولنے کی قوت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے نعمت ہے زبان. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان اس لیے عطا فرمایا کہ تم اسے گالی گلوچ کرو؟ کیا کسی کی غیبت کرو؟ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ زبان سے ہم رب کے حمد و ثنا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل میں رہے، اور جب کچھ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے. یہ کان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جو بہرے ہیں ان سے پوچھو. اور ایسے بھی کہاوت ہے کہ اندھوں کے ساتھ چلنا لیکن بہروں کے ساتھ نہ چلنا. یہ کان اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ چغلی سننے کے لیے، گالی گلوچ سننے کے لیے نہیں میرے دوستوں بزرگوں نوجوان، اچھی باتیں قرآن سننے کے لیے، اذان سننے کے لیے، ماں باپ کی آواز سننے کے لیے، نہ کہ گالی گلوچ سننے کے لیے. یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہر چیز کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. اس کے بعد جو زندگی میں ہمارے لیے بہت ضرورت ہے ہر ایک انسان کے لیے، وہ دولت ہے. ہم دولت کو کہاں خرچہ کیا؟ جن لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، دولت کو اچھی جگہ پر خرچہ کیا ہے، اور غریبوں کو، یتیموں کو مدرسے میں، مسجد بنانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے دولت کو دیا ہے، تب تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہاری نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. اور وہاں ایک پیسے کے حساب دینے میں ہم نہیں دے سکتے. اگر فضول خرچی ایک پیسہ ہوا ہے یا کہیں غیر ایسی جگہ پہ ہم خرچہ کیے ہیں اور اس کا حساب، اس کا پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ لے تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل. ایک بادشاہ بہت بڑا عبادت گزار، متقی پرہیزگار، جس کی عمر تقریباً 300 سال گزری ہے. رب کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا جائے گا اور اسے جنت کا پروانہ لکھ دیا جائے گا کہ اسے جنت میں بھیجو. تو بادشاہ کہے گا رب قدیر ہم نے 300 سال عبادت و ریاضت کی ہے، 300 سال سجدہ ریز ہوئے، 300 سال تک رکوع میں رہے، ہمیں اس کے بدلے میں یہ انعام جنت مل رہا ہے. 300 سال ہماری زندگیاں کتنی ہیں، ہم کتنی عبادت کر سکتے، کتنے سجدہ کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اتنی نمازیں پڑھے، سجدے کیے، اس لیے تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسے روک دیا گیا، رک جاؤ فرشتوں کو، اب اسے چھوڑ دو، جنت کی طرف مت لے کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے
اس بادشاہ کے اندر پیاس لاحق کر دیتا ہے. اب پیاس سے بےتاب ہو جاتا، پانی پانی پانی. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ وہاں اس کے پاس ایک گلاس لے کر جا پانی. وہ فرشتہ بادشاہ کے پاس آتا پانی لے کر کے. وہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ پانی مجھے دو، بہت پیاس لگی ہے مجھے. تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ 100 سال کی اپنی زندگی کی عبادت تجھے دیا، یہ پانی کا گلاس مجھے دیا. 100 سال کی زندگی جو میں نے گزاری ہے دیا. بولا نہیں بہت کم ہے. بولا 2 سال جو زندگی میں نے عبادت کو ریاضت کیا وہ بھی لے لو. بولے یہ بھی بہت کم ہے. بولے میں جتنی عبادت کو ریاضت کیا 300 سال، جتنے بھی اپنے پیسے دھن دولت غریب غربا میں نے بانٹا تمام لے لو، لیکن یہ پانی کا گلاس مجھے دے دو. پانی کا گلاس مجھے دے دو. ڈیل ہو گئی، بات ہو گیا. اب جیسے ہی فرشتے نے اس بادشاہ کے ہاتھ میں وہ گلاس پکڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے بادشاہ کی پیاس کو ختم کر دیا. پیاس ختم ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بتا اب تم جنت کیسے جاؤ گے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ 300 سال کی عبادت و ریاضت کا تم نے بولے کہ میں نے اتنی عبادت کیا ریاضت کیا، اس کے بدلے میں یہ جنت عطا ہو رہی ہے. پتا تمہارے پاس کیا ہے؟ تم ایک پیاس کے لیے اپنی جتنی عبادت اور ریاضت ہے سب تم نے ڈیل کر لی ہے، سب تم نے فرشتے کے حوالے کر دیے ایک گلاس کے پانی کے خاطر. اب تمہارے پاس کیا ہے؟ اب تو تمہارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ خیرات و زکات ہے، نہ صدقات ہے. خالی ہاتھ ہو. یہ بادشاہ کا طرف کے قدیم مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے رحم و کرم ہے. یہ عبادت اور ریاضت نہیں، تیرے رحم و کرم ہے جس کی وجہ سے ہمیں جنت ہوتا ہو. میرے دوستوں بزرگوں نوجوان، ایک بادشاہ 300 سال عبادت کرنے کے بعد یہ حال جائے گا قیامت کے دن، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اپنی نعمتوں کو اچھی جگہ پہ استعمال کرو. اللہ نے جو چیزیں تمہیں عطا کی ہے اسے اچھی جگہ پہ لگاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے فرما بردار اولاد بھی ہمارے لیے بہترین نعمت ہے. وہ اولادیں جب ہم اس دنیا سے پوچھ کر جائیں گے تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. قرآن پڑھے گا یا کسی سے پڑھوا کر ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ کرے گا، بخشے گا اسے. نیک اولاد، یہ بھی اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اولادوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تمہاری اولادوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کو کیسی تربیت دی. تو اپنی اولاد کی کفیل بنایا تھا میں تجھے، تم نے اپنی اولاد کو تربیت کیسی کی تھی؟ اس طریقے سے تمہاری اولاد دنیا میں زندگی بسر. آج ہم پیسے کمانے کے چکر میں اپنے گھر میں اپنے اولادوں کو دھیان نہیں دیتے. ہماری اولادیں کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے گفتگو ہو رہی ہے. موبائل دیتی ہے، موبائل میں رات رات بھر چیٹنگ ہوتا ہے، راتوں رات باتیں ہوتی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے. یہ المیہ ایسا چل رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں. بہت میسیجز آ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کے پاس بھی پہنچے ہوں گے کہ اتنی لڑکیاں جو ہے وہ مرتد ہو رہی ہے، غیروں سے شادی کرتے جا رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دی ہے. ان بچوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کل قیامت کے لیے. سوچیے کہ ہم چند پیسے کے چکر میں اپنی اولادوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے اور ہماری اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کرتے جا رہی ہیں اور ہم اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کر بیٹھے ہیں. یہ مت سوچیں کہ وہ تو ہماری بچی نہیں تھی، وہ تو کسی اور کی بچی تھی. پورا اسلام ہمارا ہے. کلو مومن اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ 5 انگلی ہے، اگر کوئی انگلی کٹ جائے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں اگر کوئی ایک ہمارا مومن بندہ
پریشان ہو یا مارا جائے یا ہماری بچی بھاگے تو سمجھ لو کہ وہ ہماری بچی بھاگی ہے، وہ ہمارا اسلام کی بچی ہے، ہمارا ہمیں درد ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک انگلی کٹنے کی وجہ سے پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری ایک اسلام کی بہنیں یا ایک ہمارا بچہ غیر طرف جاتا ہے تو ہمیں درد محسوس ہونی چاہیے۔ آج آخر یہ ماحول کیوں بنا ہوا ہے؟ کیوں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ مرتد ہو کر جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بہترین طریقے سے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بناتے ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، ہمیں یہ ضرورت بھی ہے، لیکن پہلے اچھی تربیت دیجیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، دین کے بارے میں بتائیے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتائیے، صحابہ کرام کے بارے میں اسے نالج دیجیے، اور جو بچے ہمارے بہترین اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے پھر انشاءاللہ وہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، خیر کی طرف نہیں جائیں گے، چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے۔ ضروری ہے اپنی بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ تربیت، اس لیے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب نعمت میں صرف پیسے نہیں آتے میرے دوستوں، نعمت میں ہر چیز ہے، اچھی زندگی بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو اولاد ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اپنی اولادوں کو اچھی تربیت کیجیے، دین کے بارے میں بتائیے، سمجھائیے اسے۔ یہی کپاڑیا نگر، کرلا، ایسٹ میں اور کہاں کہاں کے مطلب ممبئی کے ہی تقریباً 40 یا 45 ایسے میسیجز آئے ہیں جن کی بچیاں رجسٹریشن کر چکے ہیں کورٹ میں جا کر، کچھ دن کے بعد ان کی نکاح ہے، غیروں کے ساتھ شادی ہے۔ یہ کیسے حالات ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہماری نعمتیں ہیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری اولادیں ہیں۔ یہ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اور اللہ کا پوچھنا بہت سخت ہے، پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ صرف عبادتیں، یہ نمازیں، کیا سمجھتا ہوں نماز پڑھ کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ اچھی اخلاق، اچھی تربیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق، جن کی چرچ سب سے اچھی ہو۔ آج اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنی نعمتوں کو کہاں کہاں خرچہ کیے، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت دیے جو ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ اس میں دھیان دیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اوپر غیر حاوی ہو جائیں گے، ہماری بچیاں مرتد ہو جائیں گی۔ آپ سوچیں اس بات میں، یہ ہماری نعمتیں ہیں، اپنی نعمت کو بچا کر رکھو، اچھی تعلیم دیجیے، آپ دینی تعلیم دیجیے، گھر میں اچھی پرورش دیجیے، بلائیے اچھے علماء کرام کو، اچھے حفاظ کو، بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، تاکہ یہ بچیاں نہ بہکیں، غیروں کے ساتھ نہ جائیں، مرتد نہ ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا، اور اللہ کا سوال بہت سخت ہوگا، اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ ہم نہیں جواب دے سکتے رب کی بارگاہ میں۔ 300 سال عبادت کیا وہ بادشاہ، ہماری کتنی عمریں ہیں، اور ایک پیاس نے تمام عبادتوں کو ختم کر دیا، ایک پیاس۔ تو ہماری زندگی کتنی ہے، ہم کتنی عبادت کیے، کتنے دھن دولت غریبوں میں لٹا دیے، مدارس بنا دیے، غریبوں کو دے دیے، یتیموں میں بانٹ دیے۔ ہم کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال جواب دے پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ آج ضروری ہے بچوں کی اچھی تربیت، بچوں کی اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں، اور اگر آپ کے پاس ایسے میسیجز پہنچے ہوں اور آپ کے اگر بغل میں اگر وہ گھر ہو یا سامنے ہو، آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو ان کے گھر میں جا کر انہیں سمجھائیں، تاکہ جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں وہ بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और ऐसे बच्चियों को तौफीक अता फरमाए जो बच्चियां मुर्तिद हो रही है कि वो सही सलामत अपने दिन में कायम व दायम रहे। और हम सबको जरूरी है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दे। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा हम नेमतों के बारे में क़यामत के दिन, तो अपनी नेमतें कहाँ खर्चा कर रहे और अपनी नेमतों के किस तरीके से परवरिश कर रहे, वो आप अपने दामन में झाँक कर देखें। वमा अलैना इल्लल बलाग अस्तग़फिर रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप खड़े हो जाओ, सभी क्लोज कर दें।